ہیں۔ سوال کی حالت اعتکاف میں معتکف مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر حالت پاکی میں صرف سستی اور جسم کے بوجھ کو دور کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے، اور کیا اس اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یہ غسل مسجد کے حدود کے اندر ہو، اور کیا اسے مسجد کی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ غسل اور وضو سے مسجد کو ملوث کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر صحن پختہ ہے اور وہاں سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کونے میں بیٹھ کر نہا لے اور پھر جگہ کو صاف کر دے۔ پھر سوال یہ کہ ہمارے محلے کی مسجد میں 2 آدمی اعتکاف میں بیٹھے تھے، زیادہ گرمی کی وجہ سے وہ مسجد کے غسل خانے میں غسل کرتے تھے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ اس طرح غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے جانا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مکروہ اور غیر اولیٰ قسم کا عمل ہے۔ تاہم ضرورت اگر ہے غسل کرنے کی کہ جسم سے بدبو آتی ہے اور نمازیوں کو تعفن سے تکلیف ہوتی ہے اور خود کو بھی وہ تکلیف جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور یقیناً اگر خود وہ محسوس کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے پسینے سے اور اس کے میل کچیل سے، تو اس کو بدبو کو دور کرنے کے لیے اگر وہ غسل کرتا ہے تو غسل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن شوقیہ غسل کرنا جو ہے یہ ممنوع ہے، خواہ مخواہ بغیر ضرورت کے غسل نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اگر وہ غسل کے لیے جاتا ہے اور غسل کر لیتا ہے، یا احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا وہ غسل کرتا ہے، یہ اس کی ضروریات ہیں، یہ غسل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے عشرہ اخیر کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے مگر بلا کسی عذر کے یا عذر کی وجہ سے اٹھ جائے تو قضا لازم ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے عشرہ اخیر کا اعتکاف شروع کر کے درمیان میں چھوڑ دیا تو اس کی قضا میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اگر کوئی شخص اس کو توڑ دے تو اس کی قضا نہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ اس عظیم دولت سے محروم رہا۔ عام کتابوں میں اس کو اختیار کیا گیا ہے، عام علماء اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نفل عبادت شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر دن کا اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے جس دن کا اعتکاف توڑا صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہے۔ بہت سے اکابر نے اس کو اختیار فرمایا۔ تیسرے یہ ہے کہ اس نے عشرہ اخیر کے اعتکاف کا التزام کیا تھا، کیونکہ اس کو پورا نہیں کیا، اس لیے ان تمام دنوں کی قضا لازم ہے، اور اس پہ فتویٰ ہے شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر سوال یہ ہے کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی، مگر میں اس طرح نہ کر سکا، تو مجھے بتائیے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں، میری یہ منت پوری ہو جائے۔ باقی 2 روزے نہ رکھنے کے لیے بتائیے کتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی نیت مانی تھی اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے 7 روزے شریف بھی رکھنا پڑیں گے۔ روزے رکھنا واجب ہے، جب تک آپ یہ واجب ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ رہے گا، اور اگر اسی طرح بغیر کیے مر گئے تو قدرت کے باوجود واجب روزوں کے ادا نہ کرنے کی سزا بھگتنا ہوگی، اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت بھی لازم ہے۔ جتنے دن کے روزوں کی منت مانی تھی اتنے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اس فدیہ کا ادا نہیں، اس کا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا جی۔ البتہ اگر آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو کہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یا ایسے دائمی مریض ہو کہ شفا کی امید ختم ہو چکی ہے، تو آپ ہر روزے کے عوض کسی محتاج کو 2 وقت تک کھانا کھلا دیجیے، یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا نقد رقم دے دیجیے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ فرض آپ کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔